پاکستانیوں کے لیے یہ ایک خبر ہوگی کہ معروف انقلابی رہنما چی گویرا ایوب خان کے دور حکومت میں پاکستان آئے تھے۔ تب پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ ہوئے ابھی چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ کیوبا میں انقلاب برپا کرنے والے فیڈل کاسترو کے دست راست اور استعمار کے خلاف مزاحمت کا استعارہ سمجھے جانے والے چی گویرا ایک 9 رکنی وفد کے ہمراہ کیوبا کی انقلابی حکومت کا تعارف کروانے اور اس کا پیغام اقوام عالم تک پہنچانے کے سلسلے میں پاکستان پہنچے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل ایوب خان 10 ماہ پہلے ہی امریکہ کی مدد سے پاکستان میں پہلا مارشل لا نافذ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور وہ بائیں بازو کی سرگرمیوں کے مخالف سمجھے جاتے تھے۔ جب چی گویرا 10 اگست سن 1959 کو کراچی پہنچے تو ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں ان کی ملاقات تب کے فوجی آمر صدر جنرل ایوب خان کے ساتھ ہوئی۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ منظور قادر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر لی گئی ایک تصویر بھی اخبارات کی فائلوں میں محفوظ ہے جس میں چی گویرا جنرل ایوب خان اور وزیر خارجہ منظور قادر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق چی گویرا کے دورہ پاکستان کے حوالے سے زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، مگر یہ ضرور واضح ہے کہ اس دورے کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ یہ فروری سن 1959 کی بات ہے جب کیوبا میں فیڈل کاسترو کی قیادت میں انقلاب برپا ہوا۔ امریکہ نے بادل ناخواستہ اس حکومت کو تسلیم تو کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود کاسترو کی سربراہی میں کیوبا کی انقلابی حکومت عالمی تنہائی کا شکار تھی۔ ایسے میں فیصلہ ہوا کہ فیڈل کاسترو کے دست راست چی گویرا ایک وفد کے ساتھ اس انقلابی حکومت کا تعارف اور پیغام اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے تیسری دنیا کے ممالک کا دورہ کرے۔ چی گویرا کا یہ دورہ 3 ماہ طویل تھا جس میں انہوں نے 17 ممالک کا دورہ کیا۔ وہ برما، سری لنکا، انڈونیشیا، انڈیا، یوگوسلاویا، مصر، مراکش، شام، یونان اور جاپان کے علاوہ پاکستان بھی آئے۔ چی گویرا اس زمانے میں کیوبا کے قومی بینک کے سربراہ تھے۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران بیشتر ممالک کے ساتھ باہمی دفاعی تعاون پر اتفاق کیا اور 2 طرفہ تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے۔ چی گویرا کے تیسری دنیا کے ممالک کے اس دورے کی تفصیلات، خاص کر ان کا دورہ پاکستان سے متعلق معلومات بہت کم دستیاب ہیں۔ تاہم اس دورے کے تقریباً نصف صدی بعد سن 2007 میں انڈیا کے ہندی روزنامے جن سطح کے مدیر اوم تنوی نے اس سلسلے میں تحقیق کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے نہ صرف چی کے دورہ انڈیا کی تفصیلات حاصل کی بلکہ اس موقع پر ہندوستان ٹائمز میں شائع ہونے والی فوٹو ڈویژن گورنمنٹ آف انڈیا کی کھینچی گئی سرکاری تصاویر بھی حاصل کی اور انہیں اپنے اخبار میں شائع کیا۔ اوم تنوی کے مطابق پاکستان جانے سے قبل چی گویرا 30 جون سن 1959 کو انڈیا پہنچے تھے۔ چی گویرا کہا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ سامراج کے خلاف کسی بھی ملک کی فتح ہماری فتح ہے اور کسی بھی ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ پاکستان اور انڈیا سمیت دیگر ممالک کے دورے کے بعد 8 ستمبر سن 1959 کو چی گویرا کیوبا کے دارالحکومت ہوانا واپس پہنچ گئے۔ فیڈل کاسترو نے چی کی خدمات سے متاثر ہو کر انہیں کئی اور ذمہ داریاں سونپی، مگر چی گویرا ایک عملی انسان تھے۔ دفتری ماحول میں ان کا دم گھٹتا تھا، چنانچہ بہت جلد وہ ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر واپس جنگلوں میں چلے گئے جہاں انہوں نے اپنی انقلابی جدوجہد جاری رکھی۔ چی گویرا 14 جون سن 1928 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ایک کثیر المطالعہ شخص تھے۔ عملی طور پر وہ ڈاکٹری کے پیشے سے وابستہ تھے۔ سن 1964 میں میکسیکو میں ان کی ملاقات کیوبا کے انقلابی رہنما فیڈل کاسترو سے ہوئی اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے کیوبا کی جدوجہد میں عملی طور پر حصہ لینا شروع کیا اور کیوبا کے آمر مطلق بتیستا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ سن 1959 کے اوائل میں چی گویرا اور فیڈل کاسترو کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ سن 1965 میں چی گویرا اور فیڈل کاسترو کا ساتھ ختم ہو گیا۔ ایسے میں جب چی گویرا کیوبا سے روپوش ہوا تو امریکہ کی CIA نے اس کا پیچھا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت تک کاسترو اور چی گویرا امریکہ کے 2 بڑے دشمن بن چکے تھے اور کاسترو پر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے۔ چند برسوں کی جاسوسی کے بعد امریکہ کی خفیہ پولیس نے 18 اکتوبر سن 1968 کو چی گویرا اور اس کے گوریلا ساتھیوں کو پکڑ لیا اور اگلے دن ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ امریکی حکومت چی گویرا کی مقبولیت سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے صرف اس کے 2 ہاتھ ساری دنیا کو دکھائے، لیکن اس کی لاش کو اس کے گوریلا ساتھیوں کی لاشوں کے ساتھ کسی انجان جگہ پر پراسرار طریقے سے دفن کر دیا۔ ایک طویل عرصے تک چی گویرا کے چاہنے والوں کو خبر نہ ہوئی کہ ان کا ہیرو کہاں دفن ہے۔ چی گویرا کے پراسرار قتل کے 30 سال بعد 1997 میں ایک جرنلسٹ نے بولیویا کے ایک جرنیل کے ساتھ شراب پیتے ہوئے پوچھا کہ اسے چی گویرا کی قبر کی تلاش ہے۔ جرنیل نے اسے کہا کہ اس قبر کو جانتا ہے کیونکہ اسی نے چی گویرا کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس قبر میں اتارا تھا۔ اس جرنلسٹ نے راز جاننے کے بعد اگلے دن وہ راز اخبار میں چھپوا دیا۔ خبر چھپنے کے بعد اس جرنیل کو حکومت کا راز فاش کرنے کی سزا ملی، لیکن چی گویرا کے پرستاروں کو موقع ملا کہ وہ اپنے ہیرو کی لاش کو بولیویا سے کیوبا لا سکیں اور عزت سے دفن کر سکیں۔ تاہم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ چی گویرا کی وفات سے لاطینی امریکہ میں انقلابی قوتوں کی کمر ٹوٹ گئی اور پوری دنیا ایک انقلابی شخصیت سے محروم ہو گئی۔ انہوں نے جنوبی امریکہ میں انقلابات کی قیادت کی۔ یہی سبب ہے کہ اپنی موت کے نصف صدی بعد بھی تیسری دنیا کے ممالک انہیں آج بھی
हीरो समझते हैं। उनकी शख्सियत आज भी बाएं बाजू की इनकलाबी ताकतों ख़ुसूसन नौजवानों की मोहब्बतों का मरकज़ है। इनकी तहरीरें और तस्वीर दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। मखसूस टोपी और मुनफरिद दाढ़ी वाली इनकी एक तस्वीर जो अर्जेंटीना के एक फ़ोटोग्राफ़र एल्बर्टो कोडा ने खींची थी, वो आज भी दुनिया की मकबूल तरीन तस्वीर है। और इस तस्वीर से मुज़य्यन टी शर्ट्स आज भी बाएं बाजू के नौजवानों का सबसे पसंदीदा पहनावा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।